اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بہت پیارے اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان آیت ہے۔ اصل میں دیکھیے زینب، عبداللہ، مصطفیٰ، ابراہیم، جو بات ہماری سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ فائدہ کس میں ہے، ہمیں جو ہے سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے۔ حقیقتاً ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ہم اللہ غلط کام کریں گے تو مزہ، وہ تو شیطان کو شیطان آپ کو بولتا ہے کہ بھئی غلط کام کرو، اس میں بڑا مزہ آئے گا، یہ کر لو بڑا مزہ آئے گا، لیکن پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو آپ اس دنیا میں دیکھیں گے جتنے بھی غلط کام لوگ کرتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے، اگر ابھی فوراً نہیں ہوتا تو تھوڑے عرصے بعد نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کاموں میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی بات مانیں گے تو کیا ہوگا، اللہ آپ کے سائیڈ میں آ جائے گا، اور جس کے سائیڈ میں اللہ آ جائے تو اس کے تو مزے ہی مزے ہیں، پھر جو ہے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر آپ کو کچھ ڈرا نہیں سکتی، پھر آپ کو وہ آپ بولیے کہ آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں جہاں اللہ نے آپ کو رکھا ہے۔ انسان کا کیا مقام ہے، انسان سے بہتر کون سی مخلوق ہے، بتائیں گے کوئی؟ پیغمبر۔ وہ پیغمبر بھی انسان ہے نا، پیغمبر فرشتے جو انسان۔ فرشتے ابراہیم آپ فرشتے بتائیں گے؟ نہیں، انسان سب سے بہتر مخلوق ہے اللہ کی، فرشتے بھی انسان سے بہتر نہیں ہیں۔ فرشتوں نے تو آپ کو سجدہ کیا تھا، جب اللہ نے بولا تھا سب کو، بھئی جنوں کو اور انسانوں اور فرشتوں کو بولا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام، تو سب سجدے میں گر گئے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ سب سے بہتر ہے تم لوگوں میں، جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور تمہیں جو ہے جو یہ کرنا چاہے گا انسان اس کو ہیلپ کرنی ہوگا، اچھا کرنا چاہے گا تو اس کو ہیلپ کرو گے، اگر غلط کرنا چاہے گا تو پھر بھی اس کو تم جو ہے ہیلپ کرو گے۔ فرشتوں کو یہ بتا دیا گیا تھا، اور یہ جو ہے میری خاص مخلوق ہے، میرا خاص نائب ہے، میرا خاص ریپرزنٹیٹیو ہے اس زمین پہ، تو ہمیں تو سب سے بہتر اللہ نے بنایا۔ تو جب آپ اللہ کے احکامات فالو کرتے ہیں اور آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں کہے ہیں یا ہمارے ذہن میں ڈالے ہیں اچھے کام، تو آپ پھر جو ہے نا اس لیول پہ آتے ہیں تمام مخلوق سے بہتر اللہ کے بعد، صحیح ہے نا؟ تو وہ پھر آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، پھر جو ہے آپ انجوائے اس لیے کرتے ہیں کہ یو فیل سیٹسفائیڈ، اس لیے کہ آپ اس طرح ڈیزائن کیے گئے، اس پوزیشن کے لیے ڈیزائن کیے گئے، صحیح ہے؟ سب سے بہتر اللہ کی مخلوق، آپ کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، آپ کو کریٹو بنایا۔ فرشتے کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کے حکم کے صرف تابع ہے، لیکن انسانوں کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے کہ ہم نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں، اللہ کی لاز کو لگا کے ہم نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں، نئے نئے نالج جو ہیں وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ہمیں تو بہترین بنایا، تو جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہم اس پوزیشن پہ آتے ہیں تو وی فیل ویری نائس، وی فیل کہ ہم جو ہے نا اپنے مقام پہ آ گئے۔ مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں سے بولوں، آپ لوگ کوئی اگر غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ابو ابی اماں کی بات نہیں مانتے ہیں، یا پیغمبر، نعوذ اللہ معاف کریں، پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کیا؟ نہیں۔ اچھا نہیں لگتا ہے نا؟ اور آپ جب اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، کیا خیال یس ہے؟ یس یس، جی جب بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ کا دل خوش ہوتا ہے نا، آپ کو اچھا، اس لیے کہ آپ بنائے گئے اچھے کاموں کے لیے، تو اس لیے آپ کو اچھا لگتا ہے، اور برے کاموں کے لیے آپ نہیں بنائے گئے، تو جب آپ برا کام کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں جو ہے غم آتا ہے، ہم اندر سے نہ کڑتے ہیں کہ ارے یہ ہم سے کیوں غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ بہت پیارے ہیں، اگر آپ نے کبھی ہم نے غلط کام کیا اور اللہ سے ہم سوری بولتے ہیں کہ اللہ میں نے غلطی سے کر دیا،
शैतान के बहकावे में आके, तो अल्लाह आपको माफ़ भी कर देते हैं और फिर आपकी हेल्प करते हैं अच्छे काम करते। ठीक है, अच्छा लेट अस स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले हम जो है, मैं आपको सूरह फातिहा बार बार इसलिए पढ़ाता हूँ कि सूरह फातिहा से मैंने बहुत सीखा है। यानी मैं दुनिया क्या है, इंसान क्या है, अल्लाह क्या है, ये दुनिया का मकसद क्या है, सही है ना। तो और आप बोलिए कि हम लोग जो हैं, हम हमारी जो कुव्वत है, ये इस्ताअत है, या वो कहाँ तक है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या नहीं चाहते हैं। तो ये सूरह फातिहा मुझे बचपन से बड़े बहुत ही मज़ेदार लगती थी। और लेट अस शेयर शेयर स्क्रीन। तो मैं अभी भी जब इसको समझ के पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, और मुझे जो बोलिए कि ज़मीन जो है ना वो या बोलिए कि दुनिया जो है ना वो सही पर्सपेक्टिव में नज़र आती है कि दुनिया जो है उसका मकसद क्या है और दुनिया है क्या और मेरा मकसद क्या है। तो ये तो आपने अल्लाह अल्लाह को भी मालूम था, अल्लाह ने इतनी प्यारी ये बनाई है तो, और अल्लाह ने क्या बोला कि हर नमाज में इसको तुम पढ़ोगे, हर नमाज में, हर रकत में इसको तुम पढ़ोगे। तो हम हर रकत में कम से कम 17 टाइम्स, 17 फर्ज होते हैं ना नमाज, टोटल नमाजों में, तो हम 17 टाइम्स इसको पढ़ते हैं। तो अगर हम सोच के पढ़े तो इसी तरह ही है कि आप हमेशा अपने आप को जो है ना रिमाइंड करें कि सीधा रास्ता क्या है, और फिर आप जो है वो सीधे रास्ते पे चले। मैं पढ़ता हूँ, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कोई पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, इब्राहिम, ज़ैनब, कौन पढ़ेगा सूरह फातिहा? पढ़िए सूरह फातिहा, कौन पढ़ेंगे? हम्म, मैं पढ़िए पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, हम इसका थोड़ा तर्जुमा भी देख लेते हैं। आप लोगों को तर्जुमा भी आता होगा। हम मैं इसको किस तरह देखता हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब कि अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नायत रहम करने वाले हैं। देखिए कितना प्यारा अल्लाह ने हमें ये कलमा दिया है कि हम सिर्फ ये नहीं बोलते अल्लाह के नाम से। आपने आपने कभी सोचा है क्या यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स होते हैं? यूनिवर्स के, यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स होते हैं? ये मैं बचपन में सोचता था, और हम चूंकि ये पढ़ाया गया था मुझे जब मैं अपना शिप का कोर्स कर रहा था ना, तो हमें ये एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई गई थी और वी वर अमेज्ड। फिर हमने जब शिप पे हम गए तो रात को जब हम आसमान की तरफ से, शिप में ना बिल्कुल अंधेरा होता है, हर जगह अंधेरा। ऊपर जो है ना शिप में जहाँ हम खड़े होकर बाहर देख रहे थे, इसलिए जब अंधेरा होता है ना तो हमें बाहर क्लियर नजर आता है। तो उसमें जब हम आसमान की तरफ देखते थे तो आप यकीन माने कि हमारी यूँ ना बाल खड़े हो जाते थे, इतने स्टार्स नजर आते थे, बिल्कुल वाइट आसमान। तो हमें यहाँ पे ब्लैक नजर आता है रात को, शिप में आसमान बिल्कुल वाइट, फुल ऑफ स्टार्स, विच वाज अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बान से निकलता था सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितने स्टार्स बनाए और कितने पूरे आसमान को जो है वो स्टार्स ही स्टार से भर दिया। आपने कभी फोटो खींची है उन स्टार्स की? तो बस वो हमने फोटो ही नहीं खींची, उस वक्त हमारे पास एक कैमराज वगैरह होते नहीं थे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 1970s 80s 90s में भी शिप में मैं होता था, लेकिन वो हमने कभी सोचा नहीं कि उनकी तरह तस्वीरें खींची जाए। हमें बड़ा आपको मजा पता आता था।
جی آپ کو تو ہم نے ٹیلیسکوپ منگایا اچھا والا، بہت اچھا والا. وہ زبردست. تو رات کو آپ تصویریں کھینچتے ہیں کیا؟ ابھی تک آیا نہیں. اچھا اوکے صحیح ہے. تو آپ انسٹال کریں اور دیکھیں اس کی تصویریں اس سے کیسے کھینچ سکتے ہیں. اگر تصویریں ہم نے کھینچ دیکھی سکتے ہیں. ہیں تو تصویریں لیجیے گا تو پھر آپ شیئر کیجیے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے چلے میں اس کے ٹھیک ہے. ترجمہ پڑھتا ہوں سورہ فاتحہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے. ہر چیز کا آغاز اللہ کے نام سے ہم کریں گے تو اللہ ہمارے ذہن میں رہیں گے, اور اللہ ہمارے ذہن میں رہیں گے تو ہم اسٹرانگ بھی رہیں گے, اس لیے کہ اللہ سب سے اسٹرانگ ہے, اور اللہ ہمارا مددگار ہے تو ہم اسٹرانگ بھی رہیں گے, اور ہمیشہ ہم سیدھے ڈائریکشن میں ہوں گے. ہمیں یہ ہوگا کہ بھی اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے, جس طرح انسان کو بنایا ہے, ہمیں اس پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ اللہ کے نام سے جو بہت اسٹرکٹ ہے, بہت عذاب دینے والا ہے, بہت غصے والا ہے. وہ ہے ہی نہیں. اللہ تو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ دیکھیے کہ زبردست حقیقت ہے کہ اگر تعریف ہے, تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے جس نے ہر چیز بنائی, تمام عالم بنائے, تمام دنیایں بنائیں, تمام سسٹمز بنایا, انسان کو بنایا, انسان کی عقل کو بنایا, انسان کو صلاحیتیں دی اچھی کام غلط کام کرنے کی, تو تعریف تو اسی کے لیے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم یہ بول دیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر چیز کا رب ہے, تو آٹومیٹکلی بھی ہم دوسرے چیزوں سے نہیں ڈرتے, ہم دوسری چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتے. ہمیں پھر ڈر نہیں, پھر صرف اللہ کے ہو جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے, تو کوئی دوسرا چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام چیزوں کا عالموں کا رب ہے. پھر الرحمن الرحیم, بہت مہربان, کیا؟ بہت مہربان, نہایت رحم کرنے والا. یہ بند کر دو. اللہ ہاں. اللہ جو ہے بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, بہت مہربان ہے, وہ ہمارا ہر لحاظ سے خیال کرنے والا ہے. اس دنیا میں اس نے ہمیں بنایا ڈالا تو ہمارا خیال بھی کر رہا ہے. مالک یوم الدین. لیکن یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ آخرت کا دن ہوگا, اور اس دن کا جو مالک ہوگا, جو جج ہوگا, وہ اللہ رب العزت ہوں گے. جو اللہ کی جنہوں نے بات مانی ہوگی وہ مزے میں جائیں گے, اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا ہوگا, اللہ کے خلاف کام کیا ہوگا, اللہ کے احکامات کے خلاف, ان کو سزا دیں گے اللہ رب العزت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اوہو ویری گڈ. عبادت کا مطلب کیا ہے, کوئی بتائے گا؟ عبادت کیا ہوا؟ ورشپ. جی ورشپ اللہ کو ماننا. ہاں, اللہ کو ماننا بہت بڑی عبادت ہے. ورشپ بھی آپ نے صحیح بولا. اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں, اللہ نے جتنی باتیں ہمیں کہی ہیں کرنے کے لیے, یا اللہ کی جتنی بولیے کہ لاز ہیں, ان سب کو ماننا کو عبادت بولتے ہیں. عبادت جو ہے وہ عبد مطلب غلام, کہ اس نے اپنے آپ کو اس ہستی کے انڈر کر دیا کہ یا وہ جو ہستی ہے وہی میری ہر چیز ہے, اسی کی میں بات مانوں گا, اس کی وعدہ خلافی, اس کے جو ہے احکام کے خلاف نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی تمام طریقوں سے اللہ کی بات کو ماننا, یہ عبادت ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کلمہ, یہ سب چیزیں جو ہے اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم عبادت کی طرف آتے ہیں. ہمیں اللہ سکھاتے ہیں, یعنی الحمد شریف پڑھتے ہیں یا سورہ پڑھتے ہیں نا, پوری ایکسرسائز ہے, پوری ٹریننگ ہے, پوری اسکولنگ ہے کہ عبادت میں کس طرح آیا جائے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم کچھ نہیں دن بھر کھاتے, تو ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ جو ہیں اللہ نے بولا نہیں کھانا, بھائی کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم بغیر دیکھے اللہ کے بغیر اللہ کو دیکھے ہم اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کو اگر ہم دیکھ لیتے تو پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا, پھر ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا. تو بغیر دیکھے
ہم اللہ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نیچر کے تھرو دیکھتے ہیں، چیزوں کے تھرو دیکھتے ہیں، فیلنگس کے تھرو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی باتیں مانتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، اس لیے کہ آپ سب سے بڑے ہیں اور تمام قوتیں آپ کے پاس ہیں، تو ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دیکھیے مجھے شیطان بھی بہکاتا رہتا ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں بہکاتے رہتی ہیں، مجھے آپ سیدھے راستے پہ چلا دیجیے، مجھے بتائیے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ؟ جن سے آپ خوش ہوئے، جن کو آپ نے راستہ دکھایا، جنہوں نے آپ کی بات جب مانی تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری، ان کو آپ نے انعام دیے، تو ہمیں ان کا راستہ دکھائیے جن پہ آپ نے انعام کیے، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہ دکھائیے جن سے آپ ناراض ہوئے، جنہوں نے آپ کے احکامات سے جو منحرف ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ غلط راستے پہ جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پھر یہ غلط راستے پہ نکل گئے، جنہوں نے آپ کے احکامات کے خلاف گئے، آپ کی بات نہیں مانی، جو آپ نے بولا اس کے خلاف انہوں نے کام کیا، تو وہ پھر دنیا میں بھی بے چین رہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں اب یہ بولوں گا مصطفیٰ اور عبداللہ سے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن ہمیں دکھائیں۔ اچھا ابھی دکھاتے رکھیں۔ صحیح ہے، ابراہیم آپ اس میں آ جائیے، اگر آپ آن کر سکتے ہیں ویڈیو تو اچھی بات ہوگی۔ آپ ہم کو وہ کو ہوسٹ بنا دیں تاکہ ہم شیئر اسکرین کر لیں۔ ہاں 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 ہاں، میں آپ کو بالکل کو ہوسٹ بناتا ہوں، ایک منٹ، جسٹ منٹ، ایک منٹ، لیٹ میں اس کو میں ہٹا دوں، پہلے اسٹاپ شیئرنگ کر دوں، میں اسٹاپ شیئر رائٹ اینڈ جسٹ اے منٹ، 40 seconds. ایک منٹ، پارٹیسپینٹس مصطفیٰ عبداللہ میں کو ہوسٹ، جی آپ کو ہوسٹ بن گئے۔ ہم سٹارٹ کرنے لگے۔ اسٹارز آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں ہاں بالکل نظر آ رہا ہے۔ What is a star? A star is a luminous ball of gas, mostly hydrogen and helium, heated together by its own gravity. Nuclear fission reactions in the core supports the star against gravity and produce photons and heat, as well as small amounts of heavier elements. The sun is the closest star to Earth. جی بالکل صحیح، اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں، اس کو یعنی ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ گیس کو اگر آپ جما دیں تو کیا ہوتا ہے؟ سالڈ بن جاتی ہے نا، گیس کو ٹھنڈا کرتے جائیں تو وہ اصل میں اسٹار جو ہے وہ صرف گیس، یعنی گیسیس، اس میں گیسز ہیں اور وہ بالکل جم کے جو ہے نا وہ آپ بولیے کہ ایک بڑی سالڈ سی چیز ہو گئی ہے، اور اس میں اوپر پھر ریئیکشن سے یہ گیس جو ہیں یہ نکلتی ہیں اور یہ جو فوٹون کریٹ کرتی ہیں، یہ روشنی، فوٹونز کیا ہوتے ہیں؟ روشنی کے پارٹیکل ہوتے ہیں، تو یہ فوٹونز بھی کریٹ کرتی ہے جس سے ہمیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے، اور ہیٹ بھی کریٹ کرتی ہے جس سے ہم اسٹار کی جو ہے آپ بولیے کہ اس کی ہیٹ ہم تک پہنچتی ہے، جس طرح کہ آپ کا سن ہے نا، صحیح ہے؟ یہ ارتھ اتنی چھوٹی ہے، ارتھ ایک بلو کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ جو لیفٹ سائڈ، ہاں لیفٹ سائڈ میں جو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، اور یہ سبحان ارتھ اور اللہ یہ سن، سن ہے۔ جی سبحان اللہ،
सन का बोलते हैं मिडल साइज स्टार है, ना ही बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है, मिडल साइज स्टार। लेकिन वो एक येलो ड्राफ्ट होता है। जी But wait, sun is not the biggest star. The biggest star is UY Scuti. अच्छा, जो हमें मालूम ये sun है, ये largest लार्जेस्ट नोट स्टार। हाँ, UY स्कूटी, सुभान अल्लाह। आप सोचे इसके लिए अर्थ कितनी छोटी होगी। और ये सन है, ये रियल से साइज, ये रियल से सन का साइज नहीं, सन इससे भी छोटा है। इससे भी छोटा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सन भी, इसमें भी एक डॉट के बराबर होगा। डॉट से भी छोटा। हाँ, UY Scuti is really hot. The temperature there is 3,365,000 Fahrenheit. फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड होगा मेरा ख्याल, फ़ारेनहाइट भी हो सकता है वैसे ये, लेकिन ये बड़ी एक्यूरेट इन्होंने बताई है हीट 3,365। सुभान अल्लाह। The biggest black hole, yes, UY Scuti. What is a black hole? A black hole is a star that died and now turned into a black hole. A black hole can suck up everything around it. Maybe one day a black hole can be really big. It can suck up the universe. What is the biggest black hole ever? Dawn 618. Let's see, is it bigger अच्छा than the biggest star? अच्छा, दिखाइए। ओह सुभान अल्लाह। तो मेरा ख्याल है ब्लैक होल के बीच में वो स्टार चला जाता होगा, बिल्कुल कोलैप्स होके, बोलते हैं इतना कोलैप्स हो जाता है। लेकिन जो लार्जेस्ट ब्लैक होल है बहुत दूर होता है और इससे और बहुत सारे स्टार्स। और ये बहुत और ब्लैक होल बाहर से गर्म होते हैं और अंदर से ठंडे होते हैं बहुत। बाहर से एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, अंदर से फ्रीजिंग होता है। अच्छा, Star structure. A star has many layers. सुभान अल्लाह। सन के लेयर्स है सारे। आपको पता है सन का कोर 27 मिलियन होता है, 27 मिलियन फ़ारेनहाइट। बहुत अच्छा, इसका सबसे लेस टेम्परेचर 15 मिलियन होता है। बाप रे, ऊपर सरफेस पे। हाँ, 15 मिलियन तक होता है। Missions to the sun. Ulysses designed to observe the universe to high latitudes. Ulysses fly to Jupiter and use the planet's gravity to fling it into the orbit that would take it over the poles of the sun. On its travel, it discovered that 30 times more dust entered our solar system than had previously been thought. Contact with Ulysses would terminated in 2009. 700 kilometers per second. 156 माइल्स पर आवर, जबरदस्त। एक सेकंड में 700 किलोमीटर, जबरदस्त। 2 सेकंड में कराची पहुंच जाएगा। इस्लामाबाद से कराची 100 किलोमीटर। How much stars? Approximately 200 billion trillion stars. सुभान अल्लाह। Famous stars. ओह, Rigel. अच्छा, ये भी जो तस्वीर होगी ना, बहुत छोटे सी जगह के लिए होगी जिसमें सब चीजें नजर आ रही। एक स्टार का नाम रिजल है, ब्लू कलर का सुपर जायंट होता है। हाँ, सुपर जायंट्स बहुत बड़े होते हैं। अरे हम इसको इस्तेमाल करते थे राइजल को अपने जहाज के पोजीशन लगाने के लिए ना, स्टार को हम सेक्सटेंट से इसकी ऑल्टीट्यूड नापते थे। देखा, ये सीरियस ए है और ये सीरियस बी है और सीरियस ए को ऑर्बिट करता है, एक स्टार एक और स्टार को। अच्छा, अब बहुत दूर से ऑर्बिट करता है। तो इसका मतलब ये एक स्टार, छोटा स्टार, दूसरे स्टार्स और उसकी फैमिली को भी ऑर्बिट कर रहा होता है, उसके गिर्द चल रहा होता है। नहीं,
سیریس ایک آربٹ کرتا ہے, سیریس بھی, بہت خوب, بہت. اور ایسے سرکل کرتے رہتا ہے. اچھا اچھا, زبردست. اور یہ اسمال اسٹار ہے, اور ٹراپزٹ -1, اور اچھا, یہ اس کے لیے سن ہے. اور یہ سیٹرن جتنا بڑا ہوتا ہے, سیٹرن جتنا اسمال اسٹار. کہاں ہے سیٹرن؟ سیٹرن سیٹرن یہاں کہاں نہیں ہے؟ دکھایا ہوا, سیٹرن پلانٹ ہوتا ہے, وہ اسٹار نہیں ہے. ہاں نہیں, آپ کیا بول رہے ہیں سیٹرن کے اس کے مقابلے میں؟ میرا خیال یہ جو اسٹار ہے اسمال, یہ جوپیٹر کے برابر ہوگا یا سیٹرن کے برابر ہاں ہوگا؟ یہ سیٹرن کے برابر ہے, یہ اسمال اسٹار. اچھا, سبحان اللہ. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جوپیٹر بھی کبھی اسٹار ہوگا جو کول ڈاؤن ہو گیا ہے. دیر از اے تھیوری, اٹس ناٹ, مے بی دیٹ از ناٹ کریکٹ, لیکن لوگ اور یہ وہی بگیسٹ اسٹار ہے, یو آر اسکوٹی بگیسٹ اسٹار, یہ فیمس ہوتا ہے بہت. زبردست. اگر ہمیں کھانا پکانا ہو تو ہم اسٹار پہ چلے جائیں تو مفت کا کھانا پک جائے گا, کیا خیال ہے؟ کھانا جلنے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. پہنچنے سے پہلے ہی وہ تو جل کے ہم ہی ختم. جل جائیں گے. اسٹار بھی جل جائے گا. فرائی پین بھی جل جائے گا. ہاں صحیح ہے, سب چیزیں پگھل جائیں گی انکلوڈنگ آور سیلف. سر سبحان اللہ. پسند آئی ہماری پریزنٹیشن؟ بہت زبردست, ماشاء اللہ, ویری نالجیبل. کئی بڑی ساری چیزیں میں نے بھی سیکھی, اس لیے کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ لیئرز ہوتی ہے نا اسٹارز کی, لیئرز کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا. آپ نے سر پڑھا بھی. آپ نے کبھی بگ بینگ تھیوری کے بارے میں پڑھا ہے؟ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں نے پڑھا ہے, بالکل. میں یہ نے آپ پڑھا ہے. بتائیں گے ابراہیم, آپ ایکسپلین کریں گے بگ بینگ تھیوری؟ یہ دیکھیں قرآن ہم شریف میں نے بھی. اچھا, یہ آپ نے جو بنائے ہیں ہائیڈروجن ایٹمس ایٹم. کا جو اسٹرکچر. اچھا, یہ ہائیڈروجن ایٹم تو نہیں ہے یار, اس میں الیکٹرون بہت سارے ہیں. ہائیڈروجن میں تو ایک الیکٹرون ہونا چاہیے, ایک کیا خیال ہے؟ الیکٹرون ہوتا ہے نہیں, سر, اس کا آکسیجن, پھر ایٹامک نمبر 1 آکسیجن ہوتا ہے. ایٹم, آکسیجن ہاں ایٹم ہے. آکسیجن, صحیح ہے. آکسیجن میں کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں میرا خیال. یس سر, 6 8 ہوتے ہوتے ہیں. 6 8 ہوتے ہوتے ہیں. ہیں. 6 ہے. 1 2 یہ 3 دیکھو, میں نے 4. بچپن میں پڑھا ہوا ہے کلاس, یہ میں ہائیڈروجن انٹر میں نے پڑھا ہوا ہے, ابھی تک مجھے یاد ہے. تقریباً کتنے سال ہو سر گئے. 8 ہوتا ہے آکسیجن میں. آکسیجن آکسیجن کا میں 8 ایٹامک ہوتے ہیں. نمبر 8 ہے. ہاں اوکے. 6 6 کس کا ہوتے ہے؟ ہیں. 6 نہیں, میں بتاؤں. سر 1 اس میں 6 ہے. پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن, ہیلیم, لیتھیم, بیریلیم, بورون, کاربن, نائٹروجن اینڈ آکسیجن 8. نہیں, اس کے تو 16 نہیں ہوتے, کاربن کے تو 16 ہوتے ہیں. کاربن کے 6 ہوتے ہیں, آکسیجن کے 8 ہوتے ہیں. اچھا, 6 کاربن. اور کاربن جو ہے نا سب سے زیادہ دنیا میں جو ملتی ہے, کاربن ملتی ہے ہمیں. تو جو ہے یہ اسی لیے ہمیں بھی جو ہے بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا کاربن. کاربن جو ہے وہ صحیح ہے. بہت زبردست, بہت زبردست بیٹے. یہ اصل میں اب بتائیے کہ ہمیں جتنی نالج ملتی ہے اس کا اثر جو ہوتا ہے نا, ہم اتنا ہی اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اچھا یہ بھی بنایا ہے, اللہ رب العزت نے اچھا یہ زبردست بنایا ہے. تو وی گو کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جو علماء ہیں, علماء قرآن بولتا ہے, قرآن بولتا ہے, ٹھیک ہے, میں عام کوئی نہیں علماء کی کھانا نہیں مجھے بات دے کر دو. رہا. قرآن یہ بولتا ہے جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں, اللہ کی خشیہ ہوتی ہے, اللہ سے بہت مروب ہوتے ہیں, اللہ سے بہت امپریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دا مور وی گین نالج دا مور کلوزر وی گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہم مسلمان, لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں وہ چونکہ اللہ کو بہت ہی, ان کی تھنکنگ اللہ کے بارے میں بڑی غلط ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نالج از سم تھنگ ادر دین اللہ, باہر ہے اللہ سے. تو جتنی نالج ان کو ملتی ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے دور جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کا جو اللہ ہوتا ہے نا, انہوں نے غلط چیزوں میں اللہ کو الجھایا ہوا ہوتا ہے. یعنی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا اللہ ایسا ہے اور اللہ ایسا ہے اور اللہ بہت غصیلا ہے اور اللہ جو بدلہ لیتا ہے اور اللہ یہ کرتا ہے. تو وہ جب پھر ان کو نالج ملتی ہے وہ اس کے خلاف پاتے ہیں اللہ کے, تو اللہ سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن ہماری یہ خاص بات ہے اور اسلام کی خاص بات ہے کہ جتنا زیادہ ہم نالج حاصل کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم اللہ سے قریب
جاتے رہتے ہیں. اللہ بولتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہوتے ہیں یہ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں جو ہے دنیا پہ غور کرتے رہتے ہیں, اور جتنا زیادہ ہم غور کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ جو ہم اللہ کو بھی سمجھتے ہیں اور اللہ کے قریب جاتے ہیں. جی بولیے گا, کچھ بول رہے ہیں عبداللہ آپ, مصطفیٰ؟ کیا آپ کو بگ بینگ تھیوری سچ لگتی ہے؟ جی 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 جی, قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر. بگ بینگ تھیوری کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے گیس کو کس جمع سورت کیا میں؟ اور پھر اس کو پھاڑا. یہ مجھے کس دیکھنا سورت؟ پڑے گا. آپ اس میں جائیے گا ویب سائٹ میں, بگ بینگ تھیوری ان قرآن, تو وہ آپ کو وہ آیت بتا دے گی. ابراہیم ابھی سمجھائیں گے ہمیں کہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں. سر السلام علیکم. جی میں جی نے جہاں تک پڑھا ہے تو وہ تھی کہ کچھ گیسز گیدر ہو گئی تھی ایک جگہ پہ, اور پھر ایک بڑی سی ایکسپلوژن ہو گئی تھی اور بہت ساری لائک یونیورسز فارم ہو گئی تھی. شاید میں نے یہاں تک پڑھا ہے, ایسی کچھ اچھا کیا تھا. اچھا, دیکھیے ہم, آپ کو پتا مون کیسے بنا تھا؟ اچھا مون کی جو ایک تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسیفک اوشن ہے نا, پیسیفک اوشن میں جو کھڈا ہے جہاں پانی ہے, وہ بولتے ہیں کہ وہ کھڈا جو ہے اس کا جو والیوم ہے وہ چاند کے برابر ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ پیسیفک اوشن سے اس جگہ سے چاند الگ ہوا تھا زمین سے ٹوٹ کے. تو جب وہ الگ ہوا تو پھر وہاں پہ وہ ہو گیا, گڑھا ہو گیا, اور وہاں پہ جو ہے آگے آپ کا پانی آ گیا, اور چاند جو ہے وہ ایک یہ بھی تھیوری ہے کہ ایک چھوٹا سا ڈرافٹ پلانٹ تھا جیسے پلوٹو تھا ویسا تھا, وہ ایسٹرائڈ تھا کائنڈ آف, وہ ارتھ کے اندر کریش ہوتا, پھر ایسے لگ کے دور ہوتا, پھر مون بن گیا ارتھ کے اندر رکھ کے. ہاں سبحان اللہ, اللہ تو ہر چیز کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں, ابراہیم جو بگ بینگ تھیوری ہے جیسے قرآن میں ذکر ہے, اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بہت بڑی والیوم بھی تھا, کہ چھوٹی والیوم میں گیس نہیں تھی, بہت بڑی, وہ بہت زیادہ گیس, ٹھیک ہے نا, وہ جو ہے اکٹھی ہوتی ہے گریوٹی کی وجہ سے, اور وہ کانٹریکٹ ہوتے ہوتے ایٹ اے پوائنٹ جہاں وہ بولیے کہ بلاسٹ آف ہوتی ہے. تو جب وہ بلاسٹ آف ہوئی تو اللہ نے اس کے ذریعے پھر وہ ستارے بنا دیے, بہت ساری یونیورسز بنا پلانٹس, دی. بہت ساری یونیورسز اللہ نے بنا دی, بہت سارے اللہ نے جو ہیں, یہ قرآن میں اس کا یعنی بگ بینگ تھیوری تو تھیوری کس کی ڈسکوری تھی, کوپرنیکس کی تھی یا گلیلیو کی تھی, آئی ڈونٹ ریمبر رائٹ ناؤ. یہ اس کی تھیوری, اس نے بولا تھا کہ اس طرح ہوا ہوگا, اور پھر جو ہے ظاہر بات قرآن تو پہلے سے موجود تھا, قرآن میں تو پہلے سے یہ چیز تھی کہ دنیا کو اللہ نے کس طرح بنایا ہے, لیکن دنیا کو تو اللہ نے بنایا ہے. تو اس چیز کی پھر کنفرمیشن ہوئی تھی کہ ہاں وہ سائنٹسٹ جو ہے اس کو وہ صحیح بول رہا ہے, اس لیے کہ قرآن بھی یہی ہمیں بتا رہی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ صحیح ہوتا ہے. بگ بینگ میں پتہ نہیں کتنے سال لگے ہوں گے, وہ جب گیس آئی ہوگی قریب ہوتے گئی اتنی زیادہ کمپیکٹ ہو گیا, اتنی بڑی تھی وہ, ماس میں اتنا زیادہ تھا کہ اتنی ساری یونیورسز جتنی بھی آپ ابھی کو ہیں پتا موجود. آپ کو پتا ہے ایوری ایئر سن 1 انچ بڑا ہوتا ہے, اور اچھا 5.7 بلین ایئر بعد سن ارتھ کو کھا لے گا. کتنے سال بعد؟ 5.7 بلین. میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں گا اس وقت. سر جارجز لیمائٹر نے ڈسکور کی تھی بگ بینگ تھیوری. اچھا صحیح ہے, ہاں وہ کوپرنیکس نے کس نے بولا دنیا گول ہے, جس پہ جو اس وقت کے پادری تھے جو کرسچن علماء تھے انہوں نے بولا یہ کیسا ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا, دنیا گول کیسے ہے, وہ تو دنیا جو ہے وہ تو چپٹی ہے. تو انہوں نے اس کو سزائے موت دے دی تھی, پتہ نہیں وہ مارا گیا تھا یا کیا ہوا تھا, لیکن بہر کیا ہے, اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے ہر چیز بتا دی بھائی, آسمان چاند آسمان جو ہے ہر چیز, مطلب ہے کہ اللہ نے بیسک نالج ہمیں دے دی ہے, پھر ہم خود سوچ کے ڈفرینٹ ڈسکوریز کرتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو زمین کا جو ڈایا میٹر ہے وہ کس نے میجر کیا تھا؟
زمین کا ڈائیمیٹر کس نے میجر کیا تھا؟ مسلمان تھے، راضی تھے میرا خیال، غالباً راضی تھے. انہوں نے جہلم پہ بیٹھ کے، جہلم ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے، اور انہوں نے میجر کیا تھا اپنے پورے میتھمیٹیکل فارمولا سے، تو ان کو معلوم ہوا تھا، اور وہ بہت ایکوریٹ تھا. ابھی جو جا کے بالکل ایکوریٹ میجر کر سکتا ہوں، اس سے تھوڑا سا ہی فرق تھا، 20-30 میل کا صرف فرق تھا. تو وہ اچھا یہ انہوں نے کیا تھا تقریباً 12ویں-13ویں صدی میں کیا تھا. 12ویں یا 13ویں صدی، یعنی آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے انہوں نے ایگزیکٹ ڈائیمیٹر بتایا تھا کہ زمین کی جو گولائی ہے وہ کتنے میل کی ہے. سبحان اللہ، زبردست، اللہ کی شان ہے. صحیح ہے. اور بھائی ہادیہ کیسی ہیں؟ ہادیہ آپ خیریت سے ہیں؟ ہمیں ہادیہ کچھ دکھانا ہے، ہمیں کچھ ہادیہ دکھانا ہے. ہے؟ یہ اچھا دیکھیں. دکھائیے گا. ہادیہ کیسی ہیں بیٹی؟ ہادیہ سے میں ملا تھا عید کے تھوڑے دن بعد، میں ان کے میں دادا کے کیج گھر میں گیا تھا. محمد میں ہادیہ کیج سے بیبی ہیمسٹر نکال کے دکھا رہا ہوں ڈبے میں. اچھا بچے کا ہے یہ بچے ہیں یہ بڑے ہیں؟ یہ بچے ہیں، 8 بچے ہم نے دو نکال کے دکھا رہے ہیں. بیبیز ہیں ہیمسٹر، بڑے ہو یہ چکے ہیں. یہ تو تھوڑے بڑے ہو گئے، ویسے تو وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بچے بہت شرارتی کرتے ہیں. اچھا اللہ کی شان دیکھیے، یہ بچے جو بلی کا بچہ ہوتا ہے کتنا شرارتی ہوتا ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی شرارت ڈالی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بیٹے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو کیڑے ہیں، جو حشرات و لرد جو زمین پہ چلتے ہیں، ان سب کو اللہ نے فیملیز دی ہیں. ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے ابو امی بھی ہوتے ہیں، ان کو رہنے کی جگہ بھی اللہ نے دی ہے. وہ ہماری طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ بولتا ہے، اللہ قرآن میں بولا ہے کہ تمہاری طرح کی ہم نے ان کو مخلوقات بنایا ہے. کیا لفظ استعمال ہوا ہے دیکھیں میرے ذہن سے نکل گیا. تمہاری طرح امتیں بنائی، ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم. ہمیں جو ہے نا عموماً آپ دیکھتے ہیں، مجھے میرا ایک دم سے دل بڑا افسردہ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی کو کہ خواہ کسی کیڑے کو مار رہا ہے. خواہ ایک تو ہے نا کہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے کیڑا، یا کوئی جانور نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے جو آپ کو معلوم ہے، تو آپ نے اس کو چلے مار دیا. لیکن لوگ جو ہے خواہ جانوروں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مار رہے ہوتے ہیں، کیڑوں کو پاؤں سے رکھ کے مار دیتے ہیں. بھائی کیوں آپ کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ دیکھیے، کیڑا چھوٹا کیوں ہے کہ ہم تھوڑے سے بڑے ہیں اسے، اور کیڑا جو ہے ہم سے بہت چھوٹا ہے. اسی طرح ہاتھی ہم سے بہت بڑا ہے اور ہم بہت چھوٹے، تو ہاتھی آ کے کہ ہمیں مار دے گا پاؤں کے نیچے؟ نہیں، ہر چیز کو اللہ نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے. اس کی فیملی ہے، وہ اپنی فیملی کو پالتا ہے. اس کے اماں ابو ہوں گے، امی ابو ہوں گے، اس کے بھائی بہن ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بڑا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے ہے کہ ہم اللہ کی کسی مخلوق کو خواہ نقصان نہ پہنچائیں. ہر مخلوق اللہ کی بہت زبردست اور بہت پیاری ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی خطرناک چیز ہے جیسے سانپ ہوا، بچھو ہوا، اگر آپ نہیں کریں گے آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنگل میں جا کے سانپ اور بچھو کو ماریں گے، نہیں. اگر وہ آپ کے ایریا میں آ رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں، پھر آپ ان کو مار سکتے ہیں. لیکن یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان کو زندہ رہنے کا اللہ نے حق دیا ہے، جس طرح ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا اللہ نے. تو اگر ہم ان سے کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اللہ ہمیں پکڑ لیں گے کہ ہم میری لوگ مخلوق. مارتے نہیں مچھر کو، ہم لوگ مچھر کو ہاں مارتے نہیں، اس کو پیپر پہ رکھ کے باہر رکھ دیتے ہیں. اچھا میں بھی اصل میں یہی کرتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن میں ان کو بھی، مجھے ڈر لگتا ہے، افسوس ہوتا مارتے ہوئے. میں مکھی کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے باہر پھینک دیتا ہوں. اگر زیادہ گھر میں مکھیاں آ گئی تو میں ہاتھ سے پکڑتا رہتا ہوں اور باہر پھینکتا رہتا ہوں، تو وہ مکھیاں پہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ میں نہیں بول رہا کہ ہاں اگر زیادہ آ گئی، ظاہر بات ہے مکھیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی میرے منہ میں یہاں بیٹھ رہی، ہٹاؤ، یہاں بیٹھ کے آپ کو کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیتے.
یا پھر وہ کھانے پہ بیٹھتی ہیں اور ان کے جو پاؤں میں ہیں وہ جرمز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتا ہے یہ جو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ بہرکیف مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی جو مخلوقات ہم نے کو جو ہم نے ویڈیو بھیجی تھی وہ سب لوگ نے دیکھ لی تھی؟ وہ ویڈیو میرے پاس ہے، موجود ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میں بھی دوسروں نے ہم اصل لوگ میں ابھی ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جو ہمارا جو جیسے جو وہ ہے نا ہمارا گروپ اس میں بڑوں کا تو ایکسیس ہے، بچوں کا زیادہ تر ایکسیس نہیں ہے ان کے بچوں کا، تو وہ آپ اس میں لکھ دیا کریں کہ یہ پلیز شیئر کر دیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے جو یہ ویڈیو بنائی۔ ہم جی لوگ ابھی زینب، کھا سکتے ہیں؟ بالکل، پہلے زینب کیا بول رہی ہیں؟ زینب آپ کچھ بول رہی ہیں بیٹی؟ جی بیٹی آواز نہیں آئی آپ، انمیوٹ کریں زینب۔ آپ کچھ بول رہی ہیں زینب؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ نہیں شیان آپ کیسے ہیں بیٹی؟ جبھی ہاں زینب بولیے، زینب بولیے۔ نہیں ہے جویریہ، شیان کیسے ہیں بیٹے آپ لوگ؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اذان تو مجھے بار بار یاد آتی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے گھر میں بتایا کہ پیاری اذان آپ کی آواز میں۔ عزیز زینب آپ کچھ بول رہی ہیں بیٹی؟ جی سر، جب وہ اسلام آباد آئے تھے ERDC پہ تو وہاں پہ جو ایک مرغی تھی وہ ادھر مڑی ہوئی تھی، اس کے ڈھیر سارے چوزے تھے، ایک بچہ چوزا کھا رہا تھا، مرغی ایک دم مڑ کے آ گئی اور ہمیں مارنے آ رہی تھی، ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اچھا ہاں، دیکھیے کہ جو بچوں کی چوزوں کی ماں ہوتی ہے، جو مرغی ہوتی ہے، وہ کتنا خیال کرتی ہے۔ کوئی اگر بچوں کے پاس جائے تو وہ شور مچاتی ہے، اور اگر چیل ان پہ حملہ کرے تو یہ لوگ جو ہے چیل پہ بھی حملہ کر دیتی ہے مرغی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ وہ ہمیشہ جب دیکھتی ہے کہ چیل اوپر آ رہی ہے، کوا آ رہا ہے، تو وہ پر پھیلا دیتی ہے، بچے اس کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ خیر بہرکیف یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ چیل جو ہے وہ چیزوں کا شکار کر کے کھاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو بڑی چیزیں وہ چھوٹی چیزوں کو کھاتی ہیں، کچھ چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں کو کھاتی ہیں۔ وہ اللہ کا ایک نیچرل نظام ہے، لیکن ہمیں خواہ ہاں اگر آپ کو کوئی چیز کھانی ہے، مرغی کھانی ہے، بکری کھانی ہے، گائے، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ یا آپ شکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بطخ کا شکار کر کے اس کو کھا لیں، ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ چیزوں کا شکار کر کے کھا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ضائع نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے صرف شوق کے خاطر، اپنے مزے کے خاطر کسی اور کی جان لے لیں۔ یہ اس کی جو ہے اللہ کو یہ پسند نہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ بھی اللہ کی مخلوق۔ ویڈیو دکھائیں؟ ہاں دکھائیے پلیز۔ ایک منٹ ہم چلا ہاؤ بگ از یونیورس ہے نا اس کا ٹاپک۔ ایک منٹ۔ جی جی
आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नजर आ रही है। आप उसको दोबारा शेयर करें और नीचे एनेबल करें वो साउंड को, जो है ना हमने इसमें लिखा था हम नीचे। देर बाद साउंड आएगा अब। हाँ आ रही है।
सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। जी ज़ैनब बोलिएगा। सर यूनिवर्स इतनी बड़ी है तो सोचिए हम कितने छोटे होंगे। जी देखिए कि बताया था कि छोटे छोटे से सेल से शुरू होता है, फिर बड़ा 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 और 93 बिलियन लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर जो है ना, लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल में लाइट की स्पीड किसी को मालूम है? लाइट की स्पीड क्या है? नहीं मुझे बहुत तेज होती है। जी लाइट की जो स्पीड है वो 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड या 186,000 माइल्स पर सेकेंड। 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ना 300,000 3 लाख किलोमीटर चले जाती है लाइट। तो एक लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस कितना, जो एक साल में जितनी लाइट ट्रेवल करती है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। और जो हम जहां तक देख सकते हैं दुनिया में अभी तक हबल टेलीस्कोप इस्तेमाल करके, वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक, सुभान अल्लाह, हमने हबल, आपको तो हबल टेलीस्कोप स्पेस में होता है, जी जी ऑर्बिट, स्पेस में अर्थ को ऑर्बिट करता है वो। अर्थ के अंदर नहीं होता, अर्थ के बाहर स्पेस में उसको ऑर्बिट जी करता है। जी हाँ। तो फिर अर्थ का जो वो है ना आपका पोल्यूशन वगैरह, वो इफेक्ट नहीं होता, उसको क्लियर विजन मिलता है। अभी एक और टेलीस्कोप भेजा है ना, वो क्या है जो ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है हबल से। देखिए उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा, विलियम है क्या है? हबल। नहीं हबल तो पुराना वाला था ना, अब हबल की जगह एक और नया भेजा है, वो हाँ। तकरीबन 2 मिलियन माइल्स दूर है जमीन से। 2 मिलियन किलोमीटर या माइल्स दूर है जमीन से, उसको रखा है, बहुत दूर रखा है। वहां पे तैर रहा है और वहां से वो देखता है, चीजों की तस्वीरें खींचता है। लेकिन बहर कैफ इंसान, टेलीस्कोप। आप वो हाँ देखते हैं। आप ये सोचिए कि अल्लाह ने इंसान को कितनी अकल दी है, समझ दी है कि वो सब चीजें कर लेता है, और वो अल्लाह की दी हुई है। वही आदमी जो ये सब करता है वो फिर मर भी जाता है, एक दिन आता है, बुढ़ा भी हो जाता है, उसका दिमाग फिर दोबारा कमजोर हो जाता है, और फिर जो है वो अल्लाह के पास भी चला जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल ये है जितना कि भी अभी हमारा वक्त जो है अभी 11:12 हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो डिफरेंट फिनोमेनास देखते हैं, एक फिनोमेना मेरे जहन में आया था, वो क्या था? आ, अगर आप ये देखें ना, हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड, हाउ स्टार्स आर, तारे बनते किस तरह हैं, या तारे बने किस तरह हैं, या बनते किस तरह हैं, अगर इसमें कोई आप निकाल सकें कोई वो आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला दिखाइएगा। मैं एक मेरे पास था लेकिन वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगा आपसे कि हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क। वो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन दैट इज अमेजिंग। इन सब चीज़ों से हम मालूम होता है कि अल्लाह कितनी परफेक्ट चीज़ें बनाते हैं, कितनी ज़बरदस्त, कितनी टेक्निकल चीज़ इन्हें अल्लाह ने बनाया हुआ है। हमारा हर इंसान का हार्ट उस पर काम करता है, हर चीज़ जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रही होती है। जो अल्लाह का जो सुन्नत है ना, अल्लाह का तरीका है, वो ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन देना, उसमें बेहतरीन मैनेजमेंट रखना। ठीक है ना? फिर आप इस दुनिया में देखते हैं जो लोग अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, आप देखेंगे वो बहुत सारी चीज़ों में आगे होते हैं नॉर्मल आदमी। तो अगर हम अल्लाह के जो तरीके वो फॉलो करेंगे, दैट इज़ फॉलोइंग इस्लाम, और जब हम इस्लाम वो तरीके हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और बहुत जो, अच्छा ये बताइए कि ये सब चीज़ें जैसे आप करते हैं ना, अब्दुल्ला मुस्तफ़ा आपने जमा किया, तो आपको मज़ा आता है ना इन चीज़ों में पढ़ने में? जानवरों के देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे किस तरह बड़े हो रहे हैं, फिर आप ये देख रहे हैं चांद सितारे किस तरह काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने इसमें हमारे लिए बहुत मज़ा रखा है। वी एंजॉय दीज थिंग्स बिकॉज वी लव नॉलेज, वी लव टू लर्न, वी लव टू केयर। ये सब अल्लाह की तरफ से हमारे दिलों में डाला हुआ है अल्लाह ने। ठीक है, तो सही है। तो शुड वी ब्रेक फॉर टुडे? इंशाल्लाह अगले संडे फिर आएंगे। ठीक है, जी ठीक है।
صحیح ہے. ابراہیم میرا ہیں, question ہے. جویریہ, شیان, زویا, پھر انشاءاللہ sir. تعالیٰ ویلکم. آپ لوگ جو ہے نا, اگر آپ لوگوں کے کوئی دوست بھی ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ دے ول انجوائے دیز سیشنز, ان کو بھی انوائٹ کریں, ان کے پیرنٹس کو بھی بولیں, ان کو انوائٹ کریں کہ آئیے یہ سیشن جوائن کریں. اٹ از سو نالجبل, کتنا ہم سیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان سیشن, بہت زبردست لرننگ ہوتی ہے ہم سب کے. پھر ہماری جتنی لرننگ ہوگی اتنے زیادہ ہم اللہ کے قریب بھی جائیں گے, ہے نا, اتنے زیادہ ہم اللہ کو پہچانیں گے بھی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سو شوڈ وی بریک؟ میرا question ہے. اوکے, ٹیک کیئر, اللہ Okay, sir. حافظ, فی امان اللہ. ابراہیم, عفیفہ, عائشہ, اللہ حافظ. زویا, I have a question. ویریا, زینب, ٹھیک ہے, شیان, اللہ حافظ, فی امان اللہ بیٹا, فی امان اللہ.